حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للعاصین والکافرین والمنافقین والمشرکین والحاسدین والظالمین والصلاة والسلام علی رسول الثقلین محبوب رب المغربین والمشرقین جد الامام الحسنین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من هذه الساعة الى قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین اما بعد فقال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ام لم يعرفوا رسولهم فهم له منکرون ام یقولون به جنۃ بل جاءهم بالحق واکثرهم للحق کارہون صلوات عزاداران سید الشہداء موالیان حیدر کرار پرصداران بی بی زہرا صلوات اللہ علیہ اور وہ افراد جو جستجو حق میں سرگردہ ہیں اور متلاشی حق ہیں بتوفیق الہی بتائید محمد آل محمد جو بھی آپ کی خدمت ہو سکتی ہے اسے انشاءاللہ پوری کوششوں کے ساتھ کرتے رہیں گے۔ برادران ایمانی و اسلامی اور خصوصی طور پر میری ماں بہن بیٹیاں جو صبح سے متواترہ طور پر جلوس میں گشت کر رہے ہیں اور آپ خطبہ علماء ذاکرین نوح خان انجمن کو سن رہے ہیں، ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم دنیا تک عزاداری کو پہنچائیں، اس لیے کہ رہبر کا یہ جملہ ہے کہ یہ صدی ہماری ہے، اس میں ہمیں اپنی دولت نہیں گننی ہے، اس میں ہمیں اپنی شہرت نہیں دیکھنی ہے، اس میں ہمیں اپنی طاقت نہیں دکھانی ہے، بلکہ یہ ہمارے لیے ایک اچھا موقع ہے کہ ہم دشمنوں کے کانوں تک ولایت علی تک پہنچا سکیں۔ دیکھیے میں چاہتا ہوں کہ جتنی بھی گفتگو ہو وہ آپ کے ذہنوں تک محفوظ رہے۔ میں نہیں چاہتا کہ جذباتی گفتگو کروں اور نعرے لگ جائیں اور مجلس تمام ہو جائے اور پھر بعد میں پتہ بھی نہ چلے کہ مولوی صاحب نے پڑھا کیا تھا۔ میں چاہتا ہوں کہ سال بھر تک آپ یاد رکھیں کہ اس مجلس میں گئے تھے اور انہوں نے یہ پڑھا تھا۔ تو لہٰذا میں نے جس پارے کی آیت کی تلاوت کی ہے وہ 18واں پارہ ہے، 23واں سورہ ہے، 69ویں آیت ہے، 70ویں آیت ہے۔ اگر آپ کا ولولہ میرے ساتھ رہا تو میں 70 کے بعد 71 اور 72ویں آیت پر بھی کربلا کی تمام تاریخ آپ کے کانوں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کیا تم نے میرے رسول کو نہیں پہچانا؟ کس کو نہیں پہچانا؟ کیا تم نے میرے رسول کو نہیں، بس جملے سے سمجھ جائیے گا تاکہ میں گفتگو کر سکوں۔ کیا تم نے میرے رسول کو نہیں پہچانا جو اس پر الزام جنون لگا دیا؟ پتہ چلا جو پہچانتا نہیں ہے وہ الزام بھی لگاتا ہے۔ غور کیجیے گا، کیا تم نے میرے رسول کو نہیں پہچانا؟ کٹگھر کمال کے لوگ بیٹھے ہیں، بہت دور دور کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، پورا اکبر پرایا ہوا ہے، سب لوگ بیٹھے ہیں۔ بعض چہرے ایسے ہیں جو مجھ سے آشنا ہیں، بعض چہرے وہ ہیں جن سے میں آشنائی رکھتا ہوں۔ لیکن ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں چھوٹی سی، آپ یہ بتائیے کیا آپ مجھے پہچانتے ہیں؟ کیا بات ہے؟ کیا آپ مجھے پہچانتے ہیں؟ بھئی آپ بتائیں، مجھے کوئی پہچانتا ہے آپ میں سے؟ ارے بھئی کوئی تو بتائیں، میری تو رشتہ داری بھی اکبر پور میں ہے، اب تو بتا دیں۔ پہچانتا ہے؟ کوئی نہیں پہچانتا، کوئی بھی نہیں پہچانتا مجھے آپ میں سے۔ آپ سب مجھے جانتے ہو، آپ میرے سر پہ امامے سے مجھے عالم مانتے ہو، پہچانتے نہیں ہو۔ اگر آپ پہچانتے ہوتے تو پھر ایک جملہ کہہ کے بات شروع کروں۔ دیکھیے، آپ مجھے جانتے ہیں کہ مولوی ہے، آپ مجھے مانتے ہیں کہ مولوی ہے، خطیب ہے، شاعر ہے، ذاکر ہے، جو بھی اس خاندان کی پاداش میں آپ لفظ کہیں آپ سب جانتے ہیں۔
مانتے بھی ہیں بلاتے ہیں, مانتے نہ تو بلاتے کیوں ہیں, لیکن مانتے بھی ہیں جانتے بھی ہیں, لیکن پہچانتا کوئی نہیں ہے. عباس صاحب بیٹھے ہیں, شاہد کمال صاحب بیٹھے ہیں, قبلہ بیٹھے ہوئے ہیں, جناب بیٹھے ہوئے ہیں, سب بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن مجھے آپ میں سے کوئی نہیں پہچانتا. اس لیے کہ پہچاننے کے لیے ایک جملہ کہہ کے بات شروع کرتا ہوں. میں بھی آپ سے کہوں مجھے 5 لاکھ روپے دے دیں امداد بھائی, آپ تو نامی امداد رکھے ہوئے ہیں, دے دیں, اب مدد کر دیجئے گا. اب پوچھ رہے ہیں شاہد کمال سے, ارے مولوی ٹھیک ہے, اس کا حال لین دین ٹھیک ہے, یہ کاغذوں پہ تو مدرسہ نہیں چلا رہا ہے, ہمیں بتائیے مولوی ٹھیک ہے, حلال کھاتا ہے, ولا تلبسوا الحق بالباطل کے زد میں تو نہیں آیا ہوا ہے, اسے کسی نے زبردستی امامہ تو نہیں پہنا دیا ہے, اس نے خود پہ ابا تو نہیں ڈال لی ہے, یہ دین کا ٹھیکیدار تو نہیں بن گیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ مجھے پہچانتے نہیں. لیکن شاہد کمال صاحب, عباس صاحب اگر مجھے کچھ پہچانتے ہیں تو فوراً ایک جملہ کہیں گے, میاں کیسی باتیں کر رہے ہو, امداد وہ آپ سے مدد مانگے گا, وہ تو بہت بڑا آدمی ہے, وہ تو سوتا وہاں ہے, وہ تو رہتا وہاں ہے, VIP گاڑیاں اس کے پیچھے چلتی ہیں, CM اس کے احترام میں کھڑا ہوتا ہے, PM انویٹیشن دے کے بلاتا ہے, فورس کے گورنر اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں. ارے آپ اسے پہچانتے نہیں ہیں, میں اسے پہچانتا ہوں, لیکن میں کہوں گا شاہد کمال صاحب, عباس صاحب آپ بھی مجھے نہیں پہچانتے, اس لیے کہ مجھے پہچاننے کے لیے آپ کو میرے دروازے تک جانا پڑے گا. میری ماں بتائے گی بچہ کیسا ہے, میرا باپ بتائے گا بیٹا کیسا ہے, میرے بھائی بتائیں گے بھائی کیسا ہے, میری بہنیں بتائیں گی بھائی کیسا ہے, میری بیوی بتائے گی شوہر کیسا ہے, میرا وطن بتائے گا آدمی کیسا ہے. میں یہی تو کہہ رہا ہوں. اب جو امت کہے, اگر امت میں سے کوئی مسلمان یہ کہے کہ ہم پہچانتے ہیں رسول کو, تو وہ جھوٹ بول رہا ہے, ورنہ اس کو ماننا پڑے گا. اگر تو پہچانتا ہے تو پھر یہ بتا, جب یہ یتیم تھا تو پالا کس نے تھا؟ ارے غور کیجئے گا, بسترے کس نے بدلے ہیں, بیٹے کی جگہ بھتیجے کو لٹایا کس نے ہے؟ تمہیں دروازہ ابو طالب پر آنا پڑے گا. اللہم صلی علی محمد. اگر پہچاننا ہے تو اس دروازے پر آؤ. اب دیکھیں شعر آپ کہتے ہیں, میں تو شعر ویر کہتا نہیں ہوں, میں تو شعر سن سن کے شاعر ہو گیا ہوں. اب شعر سنیے گا, کہاں سے حوصلہ لاؤں کہ میں ان کی ثنا لکھوں. آپ نے میرے سے پہلے نیر بھائی کو سنا ہے, وہ خود شاعر ہیں, اور شاہد کمال بیٹھے ہیں, یہ خود شاعر ہیں. اور کٹگھر کمال میں خود ایک کمال یہ ہے کہ یہاں شاعری پیدا ہوتی ہے. اب اس شعر کو سمجھئے گا, کہاں سے حوصلہ لاؤں کہ میں ان کی ثنا لکھوں, قلم زمزم سے دھوؤں تب کہیں صلی علی لکھوں. کہاں سے حوصلہ لاؤں میں ان کی. ارے بھائی جو میری عزت نہیں کرتے, شاہد کمال کی کرتے ہیں, نہیں یہ جلال پوری کی کرتے ہیں, جنہیں شاعری کا شوق ہے انہیں میں شاعری سنانا چاہتا ہوں. کہاں سے حوصلہ لاؤں کہ میں ان کی ثنا لکھوں, قلم زمزم سے دھوؤں تب کہیں صلی علی لکھوں. ثنائے مصطفیٰ لکھنے کی مجھ میں اہلیت کب ہے, ابو طالب کرم کر دے تو نعت مصطفیٰ. حیدری دروازے پر جا کر اپنا حساب نہ مانگتی. جو قرآن کہہ رہا ہے, قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. او بے غیرت قرآن پڑھنے والوں, او آنکھوں کے اندھے, عقل کے اندھے حافظوں, اگر تمہیں قرآن پڑھنا آتا ہے تو قرآن تو پہلے ہی بتا چکا ہے کہ سخر لکم الشمس والقمر سخر لکم اللیل والنہار سخر نجوم مسخرات بامرہ. ہم نے چاند کو غلام بنایا, سورج کو غلام بنایا, ستارے کو غلام بنایا, رات کو غلام بنایا, دن کو غلام بنایا. اگر پوری امت میں کوئی ایک ایسا لا کر دکھا دو جس کا چاند غلام ہو, سورج غلام ہو, ستارہ غلام ہو, سیارہ غلام ہو. ارے قرآن کی آیتیں پڑھ رہا ہوں, ستارہ غلام, ستارے نہیں, ستارہ غلام. ارے بھائی میں پڑھنا چاہتا ہوں, مجھ سے باتیں کرو. زندہ آباد, زندہ آباد, مردہ آباد, مردہ آباد.
لکم الشمس والقمر، ہم نے چاند کو، سورج کو، رات کو، دن کو، ارے کوئی تو لاؤ بھائی، ایک تو لاؤ جس کا غلام چاند ہو، کیا بات ہے، کیا کہنا، سورج ہو۔ غلام کسے کہتے ہیں؟ نوکر الگ ہے، نوکر ڈیوٹی چھوڑ کے جا سکتا ہے، وہ آپ کی تنخواہ پہ کام نہیں کرنا چاہیے، ہم نہیں کریں گے، کسی اور کو دیکھ لیجئے گا۔ غلام کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنا نفس بیچ چکا ہے۔ ارے بھیا میں تعریف کر رہا ہوں، غلام کی بتا رہا ہوں، غلام اب آقا کے اشاروں کے مطابق کام کرے گا۔ ارے انہیں بچوں کو نہیں بتانا کہ کس کا غلام ہے، میں امت سے بات کر رہا ہوں، قرآن پڑھو، قرآن پڑھ رہے ہو تو پھر قرآن پڑھنا چھوڑ دو، اس لیے کہ تمہاری سمجھ میں جب تک قرآن نہیں آ سکتا، جب تک ابو طالب کے دروازے پر اپنی پیشانی کو نہیں جھکا لو گے، اس لیے کہ چاند غلام ہے، سورج غلام ہے، بہتے ہوئے دریا غلام ہے، ستارہ غلام ہے، غور نہیں کر رہے ہیں آپ، چاند غلام ہے، اسی لیے چاند کے 2 ٹکڑے کر کے بتایا، غلام ہے تو کر دیے ہے، سورج غلام ہے پلٹا کے بتایا، غلام ہے تو پلٹا دیا ہے، رات غلام ہے، تاریخ نے رات کو رقم کیا، اللہ نے اپنے بندے کو آسمان پر بلایا، ارے وضو کا پانی بہتا رہا، بستر گرم رہا، دروازہ کھٹکتا رہا، رات رکی رہی، ارے یہ تو رسول کی بات ہے۔ میں کہتا ہوں اگر سچائی سے کوئی ان کا غلام بن جائے، اس کی وجہ سے رات رک جاتی ہے، بلال بیٹھا رہا، رات رکی رہی۔ اب ایک جملہ کہہ دوں اگر اجازت ہو اپنی بیٹیوں کی طرف سے، اور خصوصی ان والدین کی نظر میں جن کی نظروں میں بیٹیاں بہت معمولی ہیں، ان کے لیے ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں، اور سوال بھی آپ سے کروں گا اور جواب بھی آپ ہی کا سنوں گا۔ سبحان اللہ۔ نسل بیٹوں سے چلتی ہے کہ بیٹیوں سے؟ آہا آہا، کیا بات ہے، بھائی جو بیٹی سے ناراض ہیں وہ بالکل نہ بولیں تاکہ مجھے پتا تو چل جائے۔ کیا کہنا، بیٹے سے سلامت رہیں، اللہ اچھا رکھے، اللہ اچھا رکھے۔ کس سے چلتی ہے؟ بھائی میرے ساتھ بولو نا بھائی، ڈر کیوں رہے ہو؟ نسل بیٹوں سے چلتی ہے۔ کس سے چلتی ہے؟ بیٹوں سے۔ اللہ تجھے واسطہ اس شب نورانی کا، جہاں میرا وقت کا امام اس مجلس میں شریک ہے، اس کا توسل قرار دے کے دعا کرتا ہوں، اللہ میری نسل بیٹوں سے مت چلانا۔ ہائے ہائے، کٹگھر کمال میں جملہ ضائع ہو گیا۔ ہاں ہمیں کمال کی بات ہے، اللہ میری نسل، اس لیے کہ میں رسول کی اولاد میں آتا ہوں، رسول کی نسل بیٹی سے چلی ہے، اور معاف کرنا سب کی نسل بیٹی سے چلتی ہے، کسی کی نسل بیٹے سے نہیں چلتی، بیٹے سے خاندان بنتے ہیں، بیٹی سے نسل چلتی ہے، نسل کے معنی ہی چلنا ہے۔ آپ کی بیٹی دوسرے کے گھر جائے گی، اس کے بیٹے دوسرے کے گھر جائیں گے، پھر اسی طرح نسلیں چلتی رہیں گی۔ اللہ نے، پروردگار نے پیغمبر کو بیٹی دے کر بتا، ارے کہیں گے مولانا کیسی بدتمیزی والی باتیں کر رہے ہیں آپ، ارے بیٹی سے کیسے نسل چلے گی، وہ بھی تو پہلے کسی کے بیٹے سے شادی کرے گی جبھی تو نسل چلے گی۔ میں نے کہا میں تمہارا یہ تکبر غرور بھی توڑ دوں، وہ اور لوگ ہیں جو بیٹیوں کے ساتھ بیٹوں کے محتاج ہو، لیکن اللہ نے ایک ایسا قانون بنایا، اس صدیقہ سے پہلے قرآن میں ایک کو صدیقہ بنایا، بطول بنایا، اور اس کا نام مریم رکھا۔ مجھے کائنات کے مسلمان بتائیں مریم کا شوہر کون ہے اور عیسیٰ کس کا بیٹا ہے؟ مریم کا شوہر کون ہے اور عیسیٰ کس کا بیٹا؟ عیسیٰ مر گئے کہ زندہ ہے؟ میں میرے ساتھ بولے، عیسیٰ مر گئے کہ زندہ ہے؟ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ چوتھے آسمان پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب چوتھے کا وارث آخری وقت میں ظہور کرے گا، بہتا ہوا دریا ہوگا، مصلی بچھایا جائے گا، فاطمہ کا بیٹا نماز پڑھائے گا، مریم کا بیٹا نماز پڑھے گا۔ یہ تو علی سے شادی اس لیے کی، اس نے کہا جیسی میرے
محمد نے دین کی خدمت کی ہے ویسے ہی ابو طالب نے محمد کی خدمت کی ہے. میں ابو طالب کا خاندان بھی چلاؤں گا, محمد کی نسل بھی چلاؤں گا. یہی تو وجہ تھی. اب جملہ سنیں حسن نصر اللہ کی روح کو شاد کرنے کے لیے. یہی تو وجہ تھی جب اسرائیلی کمینوں نے جناب زینب کے روزے کی طرف نگاہ مت کرنی چاہی کہ ہم یہ روزہ منظم کر دیں, تو بطل العرب شیر عرب ام ابیہ کا پوتا بیٹا نواسا اپنی جگہ سے ایسے نکلا جیسے پچال سے شیر نکلتا ہے. وادی جبل میں جمع ہو کر عباس غازی کا پرچم لے کر اسرائیل کو کہہ رہا تھا آنکھوں میں آگے ڈال کے اور نطفہ ناتحقیق سے تیار ہونے والوں اور گندی نالیوں کے گندے کیڑوں, اگر تمہاری سوچ اس بات پر رک گئی ہے کہ تم ہمیں مار دو گے, اگر ہمیں مرنا ہوتا تو کربلا کے بعد سید سجاد باقی نہ رہتا. سید سجاد کا باقی رہنا اس بات کی دلیل ہے قیامت تک نہ اولاد فاطمہ مرے گی نہ دعائے فاطمہ. صلوات بھیجے محمد و آل ہائے ہائے گھٹنیوں کے بل بھی چل سکتے. سبحان اللہ. سلامت رہیں, شاد رہیں, آباد رہیں, اسی طرح سنتے رہیں, متوجہ رہیں میری طرف تھوڑا سا. تو دیکھیے گا رات بھی ان کی غلام ہے, دن بھی ان کا غلام ہے. دن رکا کہ نہیں رکا کہیں؟ ارے بھائی کہیں دن رکا؟ ارے کہیں دن رکا تو بتائیے. ارے یہاں کٹگر کمال میں پورا دن سے پتہ ہی نہیں چل رہا کہ دن نکلا کب تھا اور چھپے گا کب. بتائیے نا, دن نکلا, دن نکلا ہے, دن کہیں رکا ہے؟ نہیں رکا. ہائے اللہ, مجھے بلاتے رہا کرو تاکہ میں بتاتا رہوں کون کہاں تک رکا ہے. دن رکا, دو جگہ دن رکا. ایک 18 غدیر کو رکا, آج تک تاریخ میں رکا ہوا ہے. ایک کربلا میں رکا, آج تک اسر عاشور لکھا ہوا ہے. وہاں بیٹے کی وجہ سے رکا, یہاں نواسے کی وجہ سے رکا, کیونکہ ان کا غلام ہے. اچھا ہمیں یہ بات بتانے کی ضرورت نہیں ہے, اس لیے کہ ہماری اماں نے ہمیں بچپن میں بتا دیا تھا. جب ہم 2 برس سے اوپر ہوئے تو ہمارے یہاں شب جمعہ, اب پتہ نہیں کس کے یہاں نہیں ہوتی, جس کے یہاں نہیں ہوتی وہ خاموش رہے گا, جس کے یہاں ہوتی ہے وہ بول پڑے گا. اب ہماری اماں ہر شب جمعہ حدیث قصہ پڑھا کرتی تھی اور اس میں ایک جملہ آتا تھا, عزتی و جلالی انی ما خلقت سمام مبنیتن ولا ارزن مدیتن ولا قمرن منیرن ولا شمسن مزیتن ولا فلقین یدور ولا بحرین یجری ولا فلقین یسری الا فی محبت هؤلاء الخمسۃ الذین هم تحت الکساء. یہ کائنات جو ہے نا بحر رواں ہے, اس میں جو چلتی ہے کشتیاں, یہ سب میں نے خلق کی ہے ان کی محبت کی وجہ سے. جو یہ 5 بیٹھے ہیں نا چادر کے نیچے, پتا چلا کائنات ان 5 کی وجہ سے خلق ہوئی ہے. او بے غیرتو, اب تو کائنات میں رہ کے اہل بیت کی مخالفت پر نہ آؤ. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. سلامت رہے. تو آپ پہچانتے ہیں, اب بتائیے آپ ہمیں پہچانتے ہیں؟ نہیں پہچانتے. اگر پہچان لیا ہوتا تو کل اثرکم علیہ اجرن الا المودۃ فی القربى, یہ آیت آج تک دروازوں پہ آواز نہ دیتی. ہائے ہائے, سلامت رہیں آپ. میں تو قرآن سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں. پھر آگے چلیں. ام لم یعرفوا رسولہم فہم لہ منکرون. ایک تو پہچانا نہیں, پہچانو. کس کو پہچانو؟ کس کو پہچانو؟ اب پہچان وہی کرے گا
جس کی یہاں پہچان گھر سے بتائی گئی ہو. جب ہماری آنکھ کھلی تو ہمارے مولوی نے بتایا من عرف نفسہ، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. پھر تھوڑے سے بڑے ہوئے، مسجد میں نماز پڑھنے جانے لگے تو وہاں مولوی صاحب نے پھر بتایا من ماتا ولم یعرف امام زمانے ہی ماتا میتتن جاہلیہ، جو مر گیا اور اپنے وقت کے امام کو نہ پہچانا. کس کو نہ پہچانا؟ اپنے وقت کے امام کو. پہچانتے ہیں؟ واہ، یہ صرف اللہم کل ولیے کا کر رہے ہو؟ پہچانتے ہو؟ ارے جن کا دادا نجف سے اماں سے پہلے گرے ہوئے بیٹے کو اٹھانے آ جاتا ہے، کیا کر وقت کا امام آپ کے کتنے قریب ہے. غور کیجئے گا، سوچئے گا، تھوڑا ایک لمحہ فکریہ ہے، پہچانیے گا. جس نے اپنے وقت کے امام کو نہ پہچانا، کیا کہہ رہا ہے قرآن؟ اذا جاء، جب آئے گی، کیفا، تمہیں کیسا لگے گا جب ہر امت اپنے نبی کے ساتھ آئے گی. کس کے ساتھ آئے گی؟ ہر امت کس کے ساتھ آئے گی؟ کس کے ساتھ آئے گی؟ اپنے نبی کے. اور آپ انبیاء پر نبی بنائے جائیں گے آخری نبی کے لیے. یعنی ساری امت اپنے نبیوں کے ساتھ آئے گی اور آپ نبیوں سے اوپر آئیں گے، یعنی تمام کے اوپر آئیں گے، بلند بالا، آخری نبی ہیں، پہلے نبی ہیں. لیکن کہہ رہے ہیں کیسا لگے گا جب ہر امت اپنے نبی کے ساتھ آئے گی اور سارے نبی آپ کے ساتھ آئیں گے. ہائے ہائے ہائے، تھوڑا سا میرا ساتھ دے دیں. سارے نبی آپ کے ساتھ آئیں گے. ہم بیٹھے ہوئے تھے، ہم نے کہا کون سے نبی کی بات ہو رہی ہے؟ کہا آخری نبی کی. فوراً آیت سامنے آ گئی. اس نے کہا جانتے ہو یہ نبی کون سے؟ میں نے کہا کون سے ہیں؟ قل کفا باللہ شہیدن. اللہ کہہ رہا ہے اے میرے محمد پریشان مت ہوئیے گا، آپ کی گواہی کے لیے میں کافی ہوں. کیا کہنا؟ اگر آپ نے یہ جملہ سمجھ لیا نا، خدا کی قسم سال بھر تک یاد رکھو گے. مجھے تھوڑا سا ٹائم لگے گا، آپ کو بھی تھوڑا سا ٹائم لگے گا، کوئی مسئلہ نہیں. میری بات پہنچ گئی آپ تک. قل کفا باللہ شہیدن، ایک اللہ کافی ہے جی قبلہ، اور ایک کون کافی ہے؟ وہ کافی ہے وَعِندَهُ علم الکتاب، جس کے پاس پوری کتاب کا کیا؟ ایک تو میں گواہی کے لیے، یہ ان کا نام جانتے ہیں آپ کیا ہے؟ ان کا نام بتائیے کیا ہے؟ کمال ہٹا کے بتائیے کیا ہے؟ شاہد. شاہد کے معنی کیا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے گواہ، شہید. ایک ہے شاہد جو بیٹھے ہوئے ہیں، ایک ہے شہید جو بیٹھے ہوئے ہیں لیکن یہ نہیں ہے. کیا کہنا؟ اما شاہد اور شہید کے معنی سمجھیے گا نوجوانوں. قرآن کہہ رہا ہے ایک تو میں گواہی کے لیے کافی ہوں اور ایک وہ کافی ہے جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے. قبلہ میرا ساتھ دے دیں، تھوڑا پڑھے لکھے حضرات میرا ساتھ دے دیں. میں چاہتا ہوں میری تھوڑی سی حوصلہ افزائی ہو جائے تاکہ میں بات آگے تک پہنچا سکوں. اللہ شہید، اور وہ شہید جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہو. پوری کتاب کا علم، کتاب کا نہیں، پوری کتاب کا علم ہو. ارے امت مجھے بتائے گی یہ گواہ کون ہے؟ اب کہو فلاں حضرت گواہ ہے، فلاں حضرت گواہ ہے، فلاں حضرت گواہ ہے. کیونکہ یہاں گواہی، یہاں اللہ نے شاہد نہیں کہا. شاہد اسے کہتے ہیں جو کسی کی بات سن کر بھی عدالت میں گواہی دے دے. شہید اسے کہتے ہیں جس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو کہ مرڈر ہوا ہے، تحفہ ملا ہے، زمین بٹی ہے، مکان بٹا ہے، آنکھوں سے دیکھ رہا ہو. ایک تو اللہ شہید ہے، ایک وہ شہید ہے. جملہ دے کے جا رہا ہوں جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے. اب امت میں سے کوئی لاؤ، جب رسول کو تاج نبوت سے نوازا جا رہا تھا وہ دوسرا کون تھا جو دیکھ رہا تھا؟ ارے بھائی آپ بولے نا، جو دوسرا کون تھا جو دیکھ؟ وہ دوسرا کون تھا جو
دیکھ رہا تھا وہ دوسرا کون تھا جسے بھی امت بتائے گی، چاہے عمر کو بتائے، چاہے ابو بکر کو بتائے، چاہے عثمان کو بتائے، چاہے معاویہ کو بتائے، چاہے ابو سفیان کو بتائے، چاہے طلحہ کو بتائے، چاہے زبیر کو بتائے، چاہے علی کو بتائے، چاہے حسن کو بتائے، امت بتائے وہ گواہ کون تھا جو اپنی نگاہ سے دیکھ رہا تھا جب چشمے نبوت دیکھ رہی تھی، چشمے امامت سے دیکھ رہا تھا جب تاج رسالت تیار کر کے پہنایا جا رہا تھا۔ اور ایک علامت اور بتائی، چشمدید گواہ بھی ہے اور اس کے پاس پوری کتاب کا علم بھی ہے۔ ارے بھائی میرے ساتھ بولو، پوری کتاب کا علم بھی ہے۔ پوری کتاب کا مطلب سمجھتے ہو؟ جس میں کوئی گنجائش نہ رہے، کمپلیٹ بک دا لائف، جو زندگی کی مکمل کتاب ہو۔ پتا چلا توریت اگر مکمل ہوتی تو پھر زبور نہ آتی، زبور مکمل ہوتی تو انجیل نہ آتی۔ پتا چلا مکمل کتاب ہے قرآن، اب اس کو لاؤ جس کے پاس پورے قرآن کا علم ہو۔ تو قرآن نے بڑھ کے بتایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، یہ 2 مرتبہ کہا، 2 ہی آیتوں میں کہا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ او بے وقوفو، او احمقو، او پگلو، او نادانو، او غفلت میں جینے والو، جو تم نہیں جانتے اہل کتاب سے پوچھو، اہل ذکر سے پوچھو۔ کون ہے جس نے اہل ذکر کا دعویٰ کیا؟ کوفے کا منبر سجا ہوا ہے، صحابی، وہابی، نورانی، پیشانی، نصرانی، یہودی، اسرائیلی سب بیٹھے ہوئے ہیں۔ ابو طالب کا بیٹا کہہ رہا ہے سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، مجھ سے معلوم کرو، مجھ سے معلوم کرو اس سے پہلے کہ تم مجھے کھو دو۔ 2 مرتبہ کہا ابو طالب کے بیٹے نے، ہم سے معلوم کرو، ہم بتائیں گے، ہم بتائیں گے تمہارے شجرے کیسے ہیں، ہم بتائیں گے تمہاری اماں کہاں کہاں گئی ہیں، ہم بتائیں گے تمہارے ابا کیسے ہیں۔ ابھی لکھنؤ میں یزید زندہ باد کے نعرے لگے ہیں تو میں نے کہا اس میں گھبرانے کی بات کیا ہے، اب سپولیے صاحب بن چکے ہیں۔ یہ تو خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، اگر رہبر کا جملہ میرے پیش نظر نہ ہو تو میں ایسا شجرہ کھول کے پڑھوں گا کہ قیامت تک کی نسلیں کہیں گی کبھی عزاداروں سے منہ نہ مار لینا۔ ایسا آ جائے کہ جس میں وہ یہ کہہ دیں جو تمہارا دل چاہے پڑھو، پھر بتاؤ ان کو کہ تم یزید کیسے بنے ہو۔ اور میرے امام نے تو بڑی شائستگی سے بتا دیا تھا، جب کسی نے مولا سے پوچھا مولا، اب آہستہ سے بولوں گا دیکھوں گا آپ کیسے سنیں گے، مولا آپ کی ولایت کے لیے کیا شرط ہے؟ کہا کوئی شرط نہیں ہے، ماں نیک ہو باپ ایک ہو، ماں اور باپ بس، اگر یہ ہے تو ولایت آپ کے پاس ہے، اور اگر یہ نہیں ہے، میں تو کبھی کبھی زیارت عاشورہ پڑھنے والے علماء سے بھی اپنی اصلاح کرنا چاہتا ہوں، وہ پورا شجرہ بتاتے ہیں باقاعدہ اس میں، کیا بات ہے، اللہم لعن اولا وثانیا وثالثا ورابعا وخامسا وعبید اللہ بن زیاد ومروان بن حکم ویزید بن معاویہ ومعاویہ بن ابو سفیان، پورا شجرہ کہے کو بتا رہے ہو؟ کیا پیغمبر کی حدیث بھول جاتے ہو کیا؟ پیغمبر نے فرمایا علی اور اولاد علی کے مقابلے پر وہی آئے گا جس کا حسب نسب خراب ہو۔ میری اصلاح کریں علماء، مجھے جواب دیں علماء، میری اصلاح کریں، میں گمراہی میں تو نہیں ہوں، مجھے شجرہ سمجھ میں نہیں آتا زیارت عاشورہ والا، پہنچائے اس کلپ کو دور دور تک پہنچائے تاکہ میری اصلاح ہو سکے، تاکہ میں قوم کے بارے میں دفاع کر سکوں۔ ارے وہ یہی کہتے ہیں کہ اگر ان کا شجرہ خراب ہے تو پھر زیارت عاشورہ میں کیوں لکھا ہوا ہے؟ یاد رکھیے گا، ہر اینگل سے دیکھیے گا، اپنے آپ کو سمجھیے گا، پہچانیے گا اپنے آپ کو۔ ام لم یعرفوا رسولہم فہم لہ منکرون ام یقولون بہ جنۃ، وہ رسول جس کا تم نے انکار کر دیا، پہچانا نہیں، اور الزام
जुनून लगा दिया। इल्जाम जुनून समझते हो ना मेरे बच्चों? उन्माद। हिंदी आती है? अरे हिंदी आती है कि नहीं आती है? मेरा जुमला सुन लीजिएगा, बड़ा खतरनाक जुमला है। जिसे हिंदुस्तान में रह के हिंदी नहीं आती वो भाग जाए, और जिसे इस्लाम में रहकर अली नहीं आता वो जहर खा के मर जाए। क्या कहना? जैसे तुम अज़ादारी से मोहब्बत करते हो वैसे ही वतन से वफादारी। जो वतन का नहीं हो सकता वो किसी का नहीं हो सकता, और इस वतन की तो और ज़्यादा किया करो, इसलिए कि यहाँ खुद हुसैन ने आने की तमन्ना की है। मुझे जाना नहीं, बस एक दो जुमले कह के निकल रहा हूँ, फिर मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ। एक दुआ कर लें। मजनून कहते हैं उन्माद फैलाने वाले को, पागल को, बावले को, हाफ माइंड को। एक दुआ कर लें, इजाज़त है? आमीन कहेंगे आप लोग? ए नौजवानों, आमीन कहोगे कि नहीं? सही बताइए। है कहेंगे? हम दुआ कर रहे हैं, अल्लाह मौलवी फसी हैदर को पागल बना दे। अब याद रहेगा आपको साल भर तक, ये वही मौलवी है जो पागल होने की दुआ कर रहा था लेकिन अब तक ठीक है। मैं कुरान सुना रहा हूँ आपको लफ्ज़ों में। अल्लाह मौलवी फसी हैदर को पागल बना दे। क्यों परवेज़ कमाल साहब आमीन नहीं कहेंगे क्या? कहेंगे नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? इसलिए नहीं कहेंगे कि पागल बन के हमारा नुकसान है और तुम्हारा फ़ायदा। कि भाई हमारा क्या नुकसान है? कि फिर आप हमें नहीं मिलोगे, ना आप आ पाओगे, ना मुहर्रम में, ना सफ़र में, ना कैसे ना कैसे। अब मिल तो जाते हो, आ तो जाते हो, तकरीर कर लेते हो, मसाइल फजाइल पढ़ लेते हो, तो अब मैंने कहा हमारा क्या फ़ायदा है? कि तुम्हारा फ़ायदा ये है कि न भारत का संविधान तुम्हें कुछ कहेगा और न मुसलमानों का इस्लाम वाला कानून कुछ कहेगा। कहा भाई क्यों? क्योंकि जो पागल होता है, जिसके चाहे ढेला मारे, जिसके चाहे घर में चला जाए, जिसके चाहे चोरी करे, जिसको चाहे कुछ करे, गौर नहीं किया? अरे जब पागल होता है तो अल्लाह उससे शरीयत उठा लेता है और हिंदुस्तान उससे संविधान लागू नहीं करता है। चूंकि ये पागल है इसके लिए जेल में जगह नहीं है, क्योंकि संविधान इजाजत नहीं देता है कि पागलों को कहीं ले जाया जाए। मैं उम्मत से पूछना चाहता हूँ, एक तो रसूल को पहचाना नहीं है, एक इल्जाम जुनून लगा दिया है। अरे जब रसूल मजनून है तो फिर ये बताओ नमाज किसने सिखाई, रोजा किसने सिखाया, हज किसने बताई? अमलम यारिफू रसूलहुम फहुम लहू मुनकिरून। देखिए प्रशासन के लोग गुजरे, भारत के सैनिक निकले हैं जो अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं। दुआ किया करें आप जवानों के लिए। इनको भी हम बता दें कि हम कर क्या रहे हैं। कभी ये ड्यूटी समझ के ड्यूटी करते रहे, इन्हें पता तो चलना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं। हम बताएं, एक जुमले में बता के जा रहा हूँ, हम बताएं क्या कर रहे हैं। हम वो कर रहे हैं जो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने बताया था। हाय हाय, गौर नहीं कर रहे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने यही तो बताया था। हमने अहिंसा की शिक्षा नवासाए रसूल से ग्रहण की है कि मजलूम को जालिमों के खिलाफ कैसे लड़ना चाहिए। अच्छा एक जुमला सुना दो, जब बात आ गई तो पता नहीं आप कहाँ तक पहुँचेंगे। हमारे एक मित्र हुआ करते थे, उनका देहांत हो गया है। अब तो ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और उनके परिवार के सदस्यों का भविष्य उज्जवल करे। बड़े घनिष्ठ मित्र हुआ करते थे, पारिवारिक संबंध थे उनसे मेरे। तो एक रोज़ उन्होंने मुझसे कहा, भाई एक बात बताइए, आप धर्म गुरु हैं? मैंने कहा लोग कहते हैं। कहने लगे तो ये बताइए, ये जो आप करते हो ये क्या होता है? ये जो आप करते हो ये क्या होता है? मैंने कहा किसी दिन अगर समय रहा और जीवन को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि ईश्वर ने अगर आपके सहन में, आपके परिवार में ऐसा कुछ धार्मिक उत्सव करने का मौका दिया और हमें आना हुआ तो हम आप बताएंगे, फिर सुकून से बता देंगे। तो कहने लगे रविवार के समय, जो रविवार का जो दिन है, रात्रि समय हमने एक कथा रखी है
आप आइए। लिहाजा निवेदन प्राप्त हुआ, आदेश हुआ, भाई थे बड़े, मान ली बात। समय अनुसार उनके निवास स्थान पर पहुंच गए। सफ़ेद चांदनियाँ बिछी हुई थी, एक सफ़ेद चांदनी पे गो तकिया लगा हुआ था। एक महाराज विराजमान थे और वो प्रवचन कर रहे थे। हमने पूछा बहुत देर के बाद, जब सब कुछ निपट गया, मैंने कहा ये क्या था, ये होता क्या है? सारे बालक बालिकाएं स्त्री एवं पुरुष एकत्र हैं, एक ही स्थान पर एकत्र हैं। एक महाराज प्रवचन कर रहे थे, इसका मतलब क्या है? उन्होंने कहा जुमला ज़ाया ना हो जाए, वरना तकरीर में यहीं से मसाइब आ रहे हैं, जुमला ज़ाया ना हो जाए। कहने लगे असल में हम अपने धर्म के लोगों को एक पवित्र स्थान पर एकत्र करके हमारे पूजनीय महाराज हमें प्रवचन करते हैं, कथा सुनाते हैं और उसमें बताते हैं कि जिनको हम मानते हैं उनका इतिहास कैसा था और उन्होंने कैसे जीवन यापन किया, उनका जीवन चरित्र कैसा था। हिंदी समझ में आ रही है? आ रही है। इधर वालों की नहीं आ रही शायद। अरे इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो, शायद आ रही है। चले ठीक है, फिर तो वो एकत्र थे। तो मैंने पूछा इसका कारण क्या है? कहने लगे इसका मुख्य कारण और उद्देश्य ये होता है, बात भाई सुनिएगा, इसका उद्देश्य ये होता है, इसका कारण ये होता है कि मतलब जो है हमारे परिवार के बारे में हमारे गुरु महाजन बताते हैं कि हम किन लोगों को मानते हैं और कौन हमारे महाराज हैं और किन के वंशज में हम आते हैं और कौन हमारे महापूर्वज हैं और किन से हमने हिंदू धर्म लिया है और किन से हमने सनातन धर्म लिया है। तो मैंने छोटी सी बात पूछी, मैंने कहा अमदद शर्मा जी एक बात बताइए। कहने लगे हाँ पूछो भैया। मैंने कहा जिनके यहाँ कथा नहीं होती उनके बारे में आप क्या कहेंगे? तो कहने लगी ये भी कोई पूछने की बात है, दो ही बातें हो सकती हैं, या तो उनके पास उनके पूर्वजों का इतिहास नहीं है और अगर है तो इतना गंदा है कि बताते हुए शर्म आती है। तो समझ गए हम 1440 बरस से आज तक ये मजलिसें करके पूरी दुनिया को बता रहे हैं, हमने बुद्ध को जुमा पढ़ाने वाले का न दामन संभाला है न दीन लिया है, हमने उसका दामन संभाला है जिसके बेटे ने 1440 बरस के बाद जब जुमा पढ़ाने खड़ा हुआ तो सारी दुनिया के दुश्मन और दोस्त खामनई का जुमा देख रहे। लब्बैक मेरे दोस्तान अजीज, हम पूरी दुनिया को मजलिसें करके बताते हैं हमारा कोई भी रिश्ता जालिमों से किसी भी जमाने में नहीं रहा। जब भी कहीं मजलूमियत में तुम्हें हमारी जरूरत पड़े तो आवाज दे के देखना, हम विद परिवार तुम्हारे साथ खड़े हुए होंगे। शायद यही संस्कृति है जो भारत के दुश्मन आज तक भारत का कुछ नहीं बिगाड़ सके, इसलिए कि यहाँ हुसैन जैसे मजलूम ने आने की तमन्ना की है। क्या तुमने मेरे रसूल को नहीं पहचाना जिस पर इल्जाम में जुनून लगा दिया? वो रसूल जो हक के साथ आया था। किसके साथ? 2 मिनट मेरे साथ बोल ले, मुझे इसके बाद और भी कहीं जाना है। किसके साथ आया था? आए हक बताओ कौन है? हक बताओ, हक बताओ। अली हक है? हैं? नहीं, आज के बाद मत कहिएगा अली हक है, मत कहिएगा अली हक है। हम नहीं कायल के अली हक है, हम नहीं मानते कि अली हक है। कैसी बातें कर रहे हैं? अली हक है तो फिर माफ़ कीजिएगा, जब आप कब्र में उतारे जाते हैं ना तो मौलवी साहब एक जुमला कहते हैं, अल जन्नतु हक्कुन वन्नारु हक्कुन। जन्नत भी हक है, जहन्नम भी हक है। हमारी निगाहों में अली का मायार ये नहीं होना चाहिए। अली हक है, अब हदीस लाएंगे फौरन, अल हक़्क़ु माल अली वल अली माल हक़। हक अली के साथ है तो अली हक नहीं है।
یہ میرے ساتھ ہیں، جو پرویز صاحب بیٹھے ہیں یہ میرے ساتھ ہیں اور بچپن سے میرے ساتھ ہیں، لیکن جو میں ہوں وہ یہ نہیں ہے، اور جو یہ ہے وہ میں نہیں ہوں۔ علی معاف کرنا، بڑا جملہ کہنے جا رہا ہوں، شاید مجھے مولوی مجلس کے بعد پیٹنے نہ لگ جائیں، اور میں چاہتا ہوں پیٹوں، اس لیے کہ جب تک نہیں پیٹوں گا بہلون نہیں آئیں گے دنیا میں۔ ہم چاہتے ہیں، محمد اسماعیل دیوبندی کا ایک جملہ سنا کے جا رہا ہوں جوانوں، محمد اسماعیل دیوبندی مبلغ اعظم کا ایک جملہ ہے، یا تو علی خدا نہیں، ایک جملہ ہے ان کا، علی خدا بھی نہیں ہے مگر جدا بھی نہیں، علی خدا بھی نہیں ہے مگر جدا بھی نہیں، علی ہے امام، کیا ہے؟ علی ہے امام، اور امام کا مطلب جتنے بھی ہیں سب پیچھے، امام آگے رہتا ہے۔ دولت آپ کے پاس ہے، طاقت آپ کے پاس ہے، خاندان آپ کے پاس ہے، علم آپ کے پاس ہے، بڑا گھیر آپ کے پاس ہے، بڑی بیٹھک آپ کے پاس ہے، منتری آپ کے گھر میں ہے، سب کچھ تو آپ کے پاس ہے، پھر یہ 8,000 روپے جس مولوی کو دیتے ہو مہینے بھر، اس کے پیچھے جا کے کیوں کھڑے ہو جاتے ہو؟ جب تک یہ تکبیر نہ کہے آپ تکبیر نہیں کہہ سکتے، جب تک یہ رکوع نہ کہے آپ رکوع نہیں دے سکتے۔ ارے اندازہ لگائیے گا، یہ مسجد کا پیش امام جب اتنا قیمتی ہے کہ ساری دولتیں اور طاقتیں اس کی تابع دار ہیں، تو جسے اللہ نے امام بنا کے بھیجا ہو وہ کائنات اس کے پیچھے ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اب جو کہتے ہیں کہ علی حق ہے، وہ حدیث رسول کا ایک جملہ سن کے جائے، جب غدیر کا خطبہ تمام ہوا، من کنت مولا فاز علی مولا کا اعلان ہو گیا، اب پیغمبر نے دعا کی، پروردگارا حق کو ادھر ادھر موڑنا، جدھر جدھر علی جائے، یعنی علی امام ہے، حق معموم ہے۔ اب جو بھی کوئی یہ کہے میں حق پر ہوں، یہ دیکھو علی اس کے یہاں پہلے ہے یا بعد میں ہے؟ جس میں ہو دل عداوت کا حسد کی باتی، جس میں ہو دل عداوت کا حسد کی باتی، ان چراغوں سے اجالا، ان چراغوں سے اجالا نہیں ہونے والا، یہ تو مخصوص وراثت ہے میرے مولا کی، دوسرا کعبے میں پیدا نہیں ہونے والا۔ بس میرے دوستان عزیز، پھر آگے چلتے ہیں، پھر قرآن کچھ کہتا ہے، وَلَوْ اتَّبَعَ الْحَقُّ، اگر یہ حق بیعت کر لیتا، کیا کر لیتا؟ کس کی؟ خواہشات نفسی کی، لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، تو زمین و آسمان میں فساد آ جاتا، وَمَنْ فِيهِنَّ، اور جو کچھ اس کے درمیان میں تھا اس میں فساد آ جاتا۔ آج یہ شریف بیٹیاں، یہ عزت دار بہنیں، یہ باوقار والدین، یہ وفادار بھائی، یہ تہذیب یافتہ دہلیزیں اگر آباد ہیں تو حسین ابن علی کی بیعت نہ کرنے کی وجہ سے آباد ہیں۔ اگر حسین ابن علی بیعت کر لیتے تو معلوم ہے کیا ہوتا؟ بھائی تو ملتا لیکن قابیل جیسا ملتا، بیٹیاں تو ملتی
लेकिन जंगे जमल जैसी मिलती, माए तो मिलती लेकिन बाजारों मिलती, बाप तो मिलता लेकिन जलील शाम जैसा मिलता, बेटा तो मिलता लेकिन नूह के बेटे की तरह मिलता, बीवियां तो मिलती लेकिन नूह और लूत की बीवियों की तरह मिलती। इन सब का सही मिलना इस बात की दलील है कि हुसैन ने अपनी कुर्बानी देकर तुम्हें क़यामत तक के लिए रिश्तों के साथ जिंदगियां अता कर दी है। जिंदाबाद जिंदाबाद, बेशक बेशक। बस नारे सलाम। थक गए हैं आप सुबह से। मेरी बेटियां, मेरी बहनें, मेरी माँ के हमसिन बीबियां, मेरे बच्चे, मेरे भाई, मेरे नौजवान, मेरे बुज़ुर्ग सुबह से मुसलसल मजलिसों में हैं। आज की मजलिस का पुरसा अगर आपको देना है तो मैं आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश करूँगा कि आप अली की बेटी ज़ैनब को दें। मैं ज़्यादा देर मसाइब नहीं पढ़ता हूँ, आपको मालूम है। ये बेटी जो है ना सिन्फ़े नाजुक में आती है। इसका दिल बड़ा कमज़ोर होता है रिश्तों के मामले में। अगर बेटी या बहन को ये खबर मिल जाए, बहन को ये खबर मिल जाए कि मेरे भाई के चोट लग गई है, तो वो पागल हो जाती है, अपने सर से रिदा उतारती है, गाजी के परचम के नीचे आके बालों को फैला के गाजी का परचम पकड़ के कहती है, मौला आपको ज़ैनब की मोहब्बत का वास्ता, मेरा भाई सलामत रहे। और अगर बेटी को ये पता चल जाए कि उसके बाप को कुछ हो गया है और वो परदेश में है, तो बेटियां माँ की हमराज होती हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये जीती बाप के लिए हैं। अल्लाह जिस घर में बेटी नहीं है उसमें एक बेटी ज़रूर दे, इसलिए कि ये बेटियां जनाजे की रौनक होती हैं, ये बेटियां सीने का सुकून होती हैं, ये बेटियां हैं जो माँ बाप के दरमियान एक तस्बीह का काम करती हैं। अल्लाह अकबर जैसे अब्दु माबूद के दरमियान तस्बीह रिश्ता कायम करती है, वैसे ही माँ बाप के दरमियान बेटी एक रिश्ता मजबूत रखती है। बेटी क्या होती है, दुआ कीजिएगा आज की मजलिस में, ज़िंदगी रही आइंदा बरसाना नसीब हुआ तो फिर आपकी खिदमत, वरना सलाम आखिर है। दुआ कीजिएगा अल्लाह किसी इज्जतदार बहन का गैरतदार भाई उसके सामने दुनिया से न जाए, इसलिए कि जिन बहनों के भाई दुनिया से सामने चले जाते हैं उन बहनों की दुनिया उजड़ जाती है। माफ़ कीजिएगा अगर किसी का भाई, किसी का बेटा, किसी का भांजा, किसी का भतीजा गया हो, मुझे माफ़ कीजिएगा, मसायब है इसलिए मैं ये लफ्ज़ों का सहारा ले रहा हूँ। अगर किसी का भाई दुनिया से चला जाए और उसकी बहन जिंदा हो तो उसकी बहन हर खुशी में जब कोई पूछता है कैसा महसूस कर रही हो, तो वो सर लटका के कहती है क्या बताएं, हमारी दुनिया तो उस वक्त उजड़ गई थी जब हम अपने भाई को दफन करके आए थे। अल्लाह अकबर। ये मैं गुनहगार बहनों की तारीख नहीं बता रहा हूँ, ये जो बहनें बैठी हैं हम तो गुनहगार हैं, ये इनकी तारीख नहीं बता रहा हूँ मैं आपको, यूसुफ की बहन की तारीख सुना रहा हूँ। जनाबी यूसुफ से जनाबी यूसुफ की बहन ने दरियाफ्त किया, भैया आपके साथ भाइयों ने क्या सलूक किया था। जनाबी यूसुफ ने पेशानी बुलंद झुका ली और झुकाने के बाद कहा बहन रहने दीजिए, आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। कहा भैया तुझे मोहब्बत का वास्ता बता तो सही हुआ क्या था। कहा भाइयों ने एक हाथ में खंजर लिया था, मेरे जिस्म से कुर्ता उतारा, बस इतना सुना है। तारीख ने लिखा यूसुफ की बहन काफी वक्त तक गश के आलम में पड़ी रही, गश के आलम से बेदार हुई। मैं कहूंगा यूसुफ की बहन, आपने अपने भाई को कुर्ता उतारते हुए नहीं देखा, आपने अपने भाई के हाथ में खंजर नहीं देखा, लेकिन तुम्हें तुम्हारे भाई की मोहब्बत का वास्ता जरा एक बार करबला जाना, जहां ज़ैनब जैसी बहन, अब्बास जैसा भाई, जहां कुबरा जैसी बहन, अकबर जैसा भाई।
अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। भाइयों, आपसे मेरी हाथ जोड़ के गुजारिश है, अगर आपकी कोई बहन आपसे मानूस ना हो, नाराज हो ना, तो उसे मना लेना। इसलिए कि ये बहनें मालूम है आपका इंतजार करती हैं कि हमारा भाई हमारी दहलीज पे आएगा। जब कोई भाई अपनी बहन की ससुराल जाता है ना, तो वो बहन बहुत खुश होती है और बहुत देर तक कहती है मेरा भाई आया है, मेरा भाई आया है। और अगर खुदा ना खास्ता किसी का भाई मर जाता है ना, उसका भतीजा उसके घर चला जाए, तो फूफी बाहों में समेट के कहती है मेरा सुल्तान आया है, मेरा बादशाह भाई आया है, अरे मेरा भतीजा आया है। अल्लाह जाने ज़ैनब ने अकबर को क्या कह के रुखसत किया, अरे अपने औनो मोहम्मद को लिया, और आप इसको गोद में लीजिए। अब्बास ने औन को गोद में लिया, मोहम्मद को ज़ैनब ने गोद में लिया, दरमियान में अकबर को बिठाया, सदका उतारना शुरू किया। परवरदिगारा मेरा अकबर सलामत रहे, मेरा भाई का घर सलामत। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। आपकी आवाजें बुलंद हैं, आप गिरिया फरमा रहे हैं। आज सीरिया पे बहुत बड़ा हमला हुआ है, दुआ कीजिएगा इस गरीब बेटी का रोजा सलामत रहे। ये उम्मे मसाइब का रोजा है, एक यतीमा का रोजा है। चूंकि हमने कई बरस मुसलसल मुजावरी की है, हमें मालूम है जिन्होंने जनाब ज़ैनब के रोजे की ज़ियारत की है ना, जनाब सकीना के रोजे की ज़ियारत की है ना, हर दरवाजे पर 2 खादिम खड़े रहते हैं। इनका काम कुछ और नहीं होता। जब कोई गैर मजहब की औरत आती है, बीबी आती है, बेटी या बहन आती है, तो ये खादिम उठाकर उसको रिदा पहना के अंदर भेजते हैं। हमने पूछा ऐसा क्यों करते हो? कहा ये ज़ैनब का मज़ार है, यहाँ कोई बेरिदा नहीं आ सकता। मैंने सीने पे हाथ मार के कहा परवरदिगारा गवाह रहना, मैं उस बीबी के रोजे की ज़ियारत पे जा रहा हूँ जो कूफा और शाम के बाजारों में बेरिदा फिराया गया। आज उसके रोजे पर आने वाली ज़ाहिरा को हिजाब पिनाया जा रहा। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। परवरदिगारा बेटियों के बहनों के नसीबों को बुलंद करना। ये बेटियां बहनें जब परेशान होती हैं तो ये घुट घुट के रोती हैं। दुआ करना, दुआ करना, आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश है, दुआ करना। किसी कमसिन बच्ची के सर से उसकी माँ का साया ना उठे, किसी कमसिन बच्ची के सर से उसकी माँ का साया ना उठे। जिन बच्चियों से माँ छिन जाती है ना, वो बेटियां जीती जरूर है लेकिन घुट घुट के जीती है। खलाएं प्यार करती हैं, बहनें प्यार करती हैं, भाभियां प्यार करती हैं, ताई चचियां प्यार करती हैं, लेकिन वो बेटी जिंदगी घुट घुट के जीती है। इसलिए कि तारीख गवाह है, जब से ज़ैनब की माँ दुनिया से गई है उस दिन से रोना बंद किया। नहीं रोई, तेज आवाज से नहीं रोई। शायद कोई दुश्मन मेरे माँ के जनाजे की खबर न ले ले। अल्लाहु अकबर। रात की तारीख में माँ का जनाजा उठाया। 28 रजब को जब मदीना छोड़ा तो माँ की कब्र पर बैठ गई और बैठकर कहा माँ अगर चिराग न जले तो परेशान ना होइएगा, चिराग जलाने वाला बादशाह अब करबला जा रहा है। खुदाए सुखन मीर अनीस ने कहा अम्मा लहू लुहान, चमन देखने चलो, ज़ैनब के बाजुओं में रसन देखने चलो। अजरकुम अल्लाह। आपकी आवाजें बुलंद है, हम मातम कर रहे हैं, आप बीबी ज़ैनब को पुरसा दे रहे हैं। अल्लाह सबकी बेटियों के नसीबों को अच्छा रखे, अल्लाह सबकी बहनों के नसीबों को अच्छा रखे। अल्लाह जो बेटियां दुल्हन बन गई हैं उनका नसीब अच्छा करे। बस एक जुमला कह के मसाइब खत्म कर रहा हूँ। शहजादी ज़ैनब आई, वारिदे करबला हुई, 2 मुहर्रम है, नहीं रोई। 7 मुहर्रम से पानी बंद हो गया, नहीं रोई। 8 मुहर्रम को भूख और प्यास बढ़ गई, नहीं रोई। 9 मुहर्रम को भूख और प्यास का गलबा होना शुरू हो गया, नहीं रोई। असरे आशूर आ गया, नहीं रोई। अकबर जैसे भतीजे से आजान दिलवाई है,
نہیں روئی، نہیں روئی، نہیں روئی. میرا دل نہیں چاہ رہا ہے کہ میں تمہیں جناب علی اکبر کے مصائب سناؤں، اس لیے کہ تم پورے دن کے تھکے ہوئے ہو، کہیں اپنے ہوش نہ کھو بیٹھو، اس لیے کہ اکبر کے مصائب قیامت سے کم نہیں ہیں. میں نہیں سنانا چاہتا. میں جوانوں سے ہاتھ جوڑ کے گزارش کروں گا، ایک بھیک مانگ رہا ہوں اس مجلس میں، جب وہ گاڑی چلائے، بائک چلائے تو بہت تیزی سے نہ چلا کریں، اس لیے کہ اگر تمہیں کچھ ہو جاتا ہے نا تو ہمارا کلیجہ نکل آتا ہے، ہمارا کلیجہ نکل آتا ہے. میرا اپنے شہر میں اعلان ہے، اگر کسی جوان کا انتقال ہو جائے تو مجھے خبر نہ دیا کرو، مجھ سے سوئم چہلم کے لیے مت کہا کرو. ایک صاحب نے کہا مولانا کیوں؟ میں نے کہا جب سے میں نے کربلا پڑھی ہے نا، کربلا میں حسین کا مرثیہ پڑھا ہے نا، مجھ سے جوانوں کا لب برداشت نہیں ہوتا. کہنے لگے مولانا کیا مرثیہ ہے؟ میں نے کہا جب علی اکبر نے آخری سلام کیا ہے، حسین جہاں کھڑے تھے وہیں بیٹھ گئے، اور اب جو بیٹھ کے کھڑے ہوئے تو میر انیس علیہ الرحمن نے لکھا پکارتے تھے پسر کو، پسر نہیں ملتا. ارے پکارتے تھے پسر کو، پسر نہیں ملتا. اللہ اکبر، عجیب قیامت کا منظر ہے. پکارتے تھے پسر کو، پسر نہیں ملتا. کہیں مجھے لختے جگر نہیں ملتا. بس میں سنانا چاہتا ہوں، کبھی اٹھے کبھی سلطان مشرقین گرے. لکھا یہ ہے کہ 72 جگہ حسین گرے. سن لیا آپ نے؟ شاہد کمال صاحب شعر سنا رہا ہوں. علامہ غضنفر طوسی نے شعر کہا ہے، ان کی زندگی کی دعا کرنا. معلوم ہے کیا کہا امیر انیس نے؟ کبھی اٹھے کبھی سلطان مشرقین گرے. لکھا یہ ہے کہ 72 جگہ حسین گرے. علامہ غضنفر طوسی نے لکھا اپنے کلیجے کی رگوں کو تھام کر، کبھی اٹھے کبھی سلطان مشرقین گرے. لکھا یہ ہے کہ محمد کے، لکھا یہ ہے کہ 72 جگہ حسین گرے. علامہ غضنفر طوسی کہتے ہیں قدم قدم پہ محمد کے نور عین گرے، قدم قدم پہ محمد کے نور عین گرے. بتائے کون کہ کتنی جگہ حسین گرے، بتائے کون کہ کتنی جگہ حسین گرے. لیکن شہزادی زینب نہیں روئی ہے. اکبر کی ماں کی لیلا کی بینائی چلی گئی ہے، شہزادی زینب نہیں روئی ہے. بھائی عباس کے بازو کٹے ہیں، شہزادی زینب نہیں روئی ہے. سکینہ یتیم ہو گئی ہے، شہزادی زینب نہیں روئی ہے. اپنے بھائی کو پسے گردن سے ذبح ہوتے ہوئے دیکھا ہے، شہزادی زینب نہیں روئی. یہ بات شہزادی زینب 8 ربیع الاول کو اپنی ماں کی قبر پہ کہیں گی جا کر، اماں میں نہیں روئی، اماں میں نہیں روئی، اماں میں نہیں روئی. میرا اکبر چلا گیا نہیں روئی، میرا قاسم مارا گیا نہیں روئی، میں نے رباب کو سنبھالا نہیں روئی، اماں میں نہیں روئی. اماں مجھے اسیر کر کے بازار میں لایا گیا، میں نہیں روئی. دربار میں لایا گیا، میں نہیں روئی. اماں آخری فقرے پڑھ رہا ہوں. بہنوں اپنے بھائیوں کی سلامتی کی دعا مانگو، اور بھائی اپنی بہنوں کی عزت کی دعا مانگے. آخری جملے پڑھ رہا ہوں. قبر سے آواز آئے گی، بیٹی کب روئی یہ تو بتا. اماں جب رات میں ظالم آیا نا شام غریبہ میں، اس نے نیزے سے میرے سر سے پہلی چادر اتاری، میں نہیں روئی. دوسری چادر اتاری، میں نہیں روئی. تیسری چادر اتاری، اور چادر اتار کر جب نشیب کی طرف چلا تو عباس کے لاشے پہ ڈال کے کہتا ہے او عباس یہ تیری بہن زینب کی جان. ارے لرز گیا غازی کا لاشا، فراز سے پانی نے سوچنا اے اماں مجھ سے دیکھا نہیں. ماتم حسین.